میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا میں نے گھربان پکڑو ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے ہاتھ نیچے باندھ نماز نہیں ہوئی. میں تو حنفی ہوں, میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں. مدنی بولنا جائز ہے, دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فرقہ کا لفظ فرق سے بنا ہے جس کے معنی مختلف یا الگ کرنے یا تمیز کرنے کے ہوتے ہیں, مگر جب بات مذہب کی ہو تو اسے مراد اختلاف قطع یا منحرف لی جاتی ہے, یعنی کسی ایک مذہب میں اس کے ماننے والوں میں سے ایسے گروہ واقع ہونا کہ جن میں آپس میں متعد یا چند امور یا ارکان یا خیالات میں اختلاف پایا جاتا ہے. اسلام نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے کی تلقین کر رکھی ہے. فرقہ واریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو, اور ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے وہ گروہ, اور ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے, اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے. پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے تو ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے. مگر کچھ لوگ یہ سب کچھ بھول کر لوگوں کو تقسیم کرنے میں مصروف ہیں. کوئی وہابی ہے, کوئی دیوبندی, اور کوئی شیعہ تو کوئی سنی. اسلام میں 70 سے زائد فرقے پائے جاتے ہیں. علماء کرام بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی بجائے اپنے فرقے کی تلقین میں مصروف ہے, جبکہ ہمیں سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی ضرورت ہے جس کی تعلیم نبی پاک نے 1400 سال پہلے دی تھی. ناظرین, فرقہ واریت کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا موقف تھا وہ آپ نے جانا. ناظرین, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. جزاک اللہ.